دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً ہمیں 10 گھنٹے لگے جلسہ گاہ تک پہنچنے میں اسلام آباد سے آتے ہوئے، اور کئی گھنٹے ہم رنگ روڈ اور اس کے ارد گرد گھومتے رہے کئی گھنٹے. اچھا. اور کہیں کسی موٹر سائیکل نے ہمیں راستہ دکھایا، کسی جگہ ہمیں کسی گاڑی والے نے دکھایا، کسی جگہ ہمیں پیدل چل کے، اور بہرحال خیر بڑی مشکل سے ہم وہاں پہنچ کے موقع پہ. لیکن جس طرح راستے بند تھے اور جس طرح موٹر ویز بند تھی، ہمیں صبح ہم نے ٹائم دیا تھا موٹر وے کا، لیکن موٹر وے سے آگے بندش تھی تو ہم نے متبادل راستہ اڈاپٹ کیا جی ٹی روڈ کا. بہرحال خیر ہم پہنچ گئے، اور بظاہر میرا خیال ہے میری آخری اسپیچ تھی ہوئی تو اس کے 1-2 منٹ کے بعد ساری لائٹیں آف ہو گئی. مجھے نہیں پتا چلا کیسے ہو گئی، سارا ساؤنڈ سسٹم بھی بند ہو گیا، اور کس نے بند کرایا یہ ابھی آپ کے دوست بتا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے آج سارا دن ہمیں رپورٹس ملتی رہی کہ کس کس ایریا سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے جاتے وقت بھی اور راستے میں بھی، اور اس کے باوجود کہ جو ہزاروں کی تعداد میں جو اصل قافلے تھے ایوب کا، علی امین گنڈا پور کا اور کے پی کے سے آنے والے لوگ، تو تقریباً آپ یوں سمجھے کہ 1% بھی نہیں پہنچ پائے. لیکن شعیب صاحب آپ سب نے جلسہ گاہ کیوں چھوڑ دیا؟ حالانکہ ابھی تو قافلے، جیسے خود آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آنا تھا، اوروں نے بھی آنا تھا، ٹھیک ہے پولیس نے جو کیا وہ تو کیا، لیکن آپ نے وقت سے پہلے کیوں اسٹیج چھوڑ دیا، کیوں چلے گئے جلسہ گاہ سے؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ ظاہر ہے میں مینجمنٹ اسلام آباد کی مینجمنٹ میں تو شامل نہیں تھا، اور ابھی میرا کسی سے رابطہ بھی نہیں ہوا. جو اسٹیج تھی وہ بہت چھوٹی تھی، اور ایک سائڈ سے اسٹیج ٹوٹ چکی تھی، اور اس بات کا بہت شدید اندیشہ تھا خاصا اگر ذرا سا جب کٹا ہوا تو یہ ایک خطرناک سچویشن بھی ہو سکتی ہے. ہم نے تو تقریریں کر کے اپنے اس لیے نیچے اتارا تاکہ سچویشن جو ہے وہ کوئی برسٹ نہ ہو جائے، اور مقررین جو ہے اور جو لوگ ہیں اور یوز ہے اوپر آئی ہوئی تھی، یا جو انتظامیہ جو مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ اوپر تھے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اس وجہ سے اس چیز کو چھوڑا. میں اپنی بات تو یہ کہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے، اور آپ ایک جو رنگ روڈ تھی یا کون سی والی روڈ تھی جو اونچی روڈ تھی، میرا خیال ہے وہ رنگ روڈ ہی تھی جہاں سے گزر رہی تھی، وہاں جب ہم ظاہر پیدل چل کے پھر آپ وہاں آئے تو ادھر اتنے لوگ تھے، یعنی وہاں اگر آپ کھڑے ہو کے وہاں ہی اگر ہمیں انہوں نے بند ہی کرنا تھا تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں تھا. پھر وہ نیچے کیا ہمیں وہاں اسٹیج بنانے کی ضرورت نہیں تھی، رنگ روڈ پہ کھڑے ہوتے تو وہاں سے آرام سے اسٹیج تھی وہ پوری کی پوری. ایک رسکی کام ہمیں کرنا پڑا. اچھا جلسہ آپ کو لگتا ہے مس مینج تھا سر؟ دیکھیں جلسہ مس مینج نہیں تھا، میں خود اسلام آباد کا جلسہ کرایا ہے. آپ کو جلسے کی تیاری کے لیے کم سے کم آپ کو 4 دن 3 دن چاہیے ہوتے ہیں. رات لیٹ نائٹ انہوں نے اجازت دی، اور اس کے بعد کنٹینرز بھی پہنچانے کی، اور جس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی، اور ہم نے وہاں اسلام آباد میں بھی یہی فیس کیا تھا اور یہاں بھی فیس کیا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو میں بہت سلام پیش کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں لاہور کی مینجمنٹ کو، جنہوں نے ایک رات کے نوٹس پہ، جو کہ وہاں یہ بھی مشکل تھا کہ وہاں کو کنٹینر جانے کی اجازت نہیں، ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے مینجمنٹ سنبھالی. انہوں نے اتنا بڑا اسٹیج بھی بنایا، وہ کہ ظاہر ہے اس لحاظ سے تو مکمل نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا، اور اس کے باوجود کیونکہ اتنے بڑے جلسے کے لیے اس کا 4 گنا بڑا اسٹیج بنتا ہے جو اصولی طور پر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے نہ وہ کنٹینرز تھے، نہ وہ ٹائم تھا، وہ وہاں کنوینس کے مطابق وہاں پہنچ پائے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہترین آرگنائز قسم کا جلسہ تھا، لوگ چارج تھے. یقین کریں کہ میں اسٹیج پہ آیا، میں نے ویو کیا، ایک ایک بندے کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی، اتنی محبت، اتنا جنون. اچھا لیکن شیخ صاحب ہم نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں جس میں علی امین گنڈا پور صاحب وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ، آئینی عہدے پہ ہیں، وہ ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑے، وہ ایک ٹرک کی شیشے توڑ رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں. یہ کیا تھا سر؟ اور کیا ایک وزیر اعلیٰ کو، مانا کہ رکاوٹیں تھیں، لیکن کیا وزیر اعلیٰ کو زیب دیتا ہے یہ سب کچھ کرنا؟ دیکھیں ان کٹ پتلیوں کو، ان پکے کے ڈاکوں کو یہ شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی کہ جب آپ نے این او سی دے دیا، ایک وزیر اعلیٰ اگر اس میں شرکت کرنے آ رہا ہے، وہ اس پاکستان کا شہری ہے، اس ملک کا سٹیزن ہے، اور وہ ہمارا چیف ہے، وہ یہاں اس نے آ کے اسپیچ کرنی تھی اور آپ نے اس کو آنے نہیں دیا، اس کے راستے بند کر دیے. یہ بے شرمی کی حد ہے. وہ اس کے مطابق جن لوگوں نے راستے بلاک کیے ہیں
सुप्रीम कोर्ट की फैजाबाद धरना जजमेंट की रोशनी में ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ये जो शाहराह है ये हर बंदे का फंडामेंटल राइट है कि वो वहां पहुंचे और आए। उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने इनको सिर्फ ये कहा है कि आपने क्यों रास्ते ब्लॉक किए हुए। और जिस तरह हमने सफर किया, फेस किया, मैं और गौहर एक ही गाड़ी में थे, मिनिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन, और जिस तरह हमने फेस किया और जिस तरह की तकलीफों से हम गुजरे हैं वो हमें पता है। और हमारे साथ पूरा काफिला तकलीफों से गुजरा, कोई किधर से आया। लेकिन बात यह है कि ये तो सारे लोगों को नजर आता है कि उसने क्लाशों को पकड़ी और उनको कहा कि जी आप रास्ते ब्लॉकेट खत्म करें। उसका ये कहना कि ब्लॉकेट खत्म करें वो जायज मुतालबा है, लेकिन जिन लोगों ने ब्लॉक लाई है, जिन कठपुतलियों ने और जिन लोगों ने जो हारे हुए लोग हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है और जिनको हर वक्त धड़का और खतरा लगा रहता है अवाम से, उनको रास्ते रोकना अपने ही एनओसी, अपने ही आर्डर्स की वायलेशन है। तो उनको असल में बात है। और हमारे कई हजारों की तादाद में लाहौर से और मुख्तलिफ जगहों से आते हुए लोगों को उसने गिरफ्तार किया, और वो तो पता चलेगा कि किन लोगों को रात। अच्छा, मैं अभी ये जरा शेफ साहब गिरफ्तारियों पे आता हूँ। ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। सर शेफ साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं चाहता हूँ जरा आप भी अपडेटेड हो जाएं कि गिरफ्तारियां कहाँ कितनी हुई। अरसलान, एक तो बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद है, क्या सूरत हाल है? और आज पूरा दिन हुकूमत ने रुकावटें भी जारी रखी, गिरफ्तारियां भी की। गिरफ्तार होने वाले लोग कौन थे, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा था इनको? जी देखें, इस वक्त सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको कि मैं लाहौर रिंग रोड पर जो है वो खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस रिंग रोड से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ देर कबल जो वज़ीर आला केपी के थे अली अमीन गंडापुर, उनका काफिला यहाँ से गुजरा और यहाँ पर ईस्टर्न बाईपास के आगे सबसे बड़ी रुकावटें लगाई गई थी उनके काफिले को रोकने के लिए, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, कंटेनर्स लगाए गए थे। लेकिन उनके साथ जो उन बड़ी तादाद में जो लोग थे, तकरीबन 500 से 600 गाड़ियाँ थी और इसके साथ वीको डाले थे, बसें थी और 5 से 6 हज़ार, ये पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ एक ये काफिला था, जिन्होंने वहाँ आकर पहले पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस पीछे हट गई और उस मोब को वहाँ से गुजरने दिया गया। उनके साथ क्रेन्स भी मौजूद थी और रिंग रोड पर मुख्तलिफ इंटरचेंजेस के ऊपर वहाँ पर रुकावटें लगाई गई थी, जिन्हें उनका काफिला जो था क्रेनों के जरिए हटा रहा था, या पुलिस अगर उन्हें रेजिस्ट करती थी तो पुलिस पर पथराव किया जाता था, जिसके बाद पुलिस पीछे हटती थी और फिर वो काफिला आगे निकल जाता था। इस वक्त उनका काफिला जो है वो जलसा गाह पहुँच कर, वहाँ से भी निकल कर अब जो है वो जोहर टाउन, ये जो लेक सिटी के करीब इंटरचेंज है, वहाँ से जो है वो नीचे उतर चुका है। उसके बाद और अभी तक रवा दवा है, अभी ये नहीं पता कि वो जा कहाँ रहे हैं। इसी तरह दिन के जो मुख्तलिफ औकात थे, लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हमने विजिट किए हैं, वहाँ वो मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद है। जैसे सबसे पहले शादरा जो सबसे अहम दाखिली खारजी रास्ता है, वो भी मुकम्मल तौर पे दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद था। सगिया पुल का वो भी दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद था। मोटरवे M2 बाबू साहब इंटरचेंज वो भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद था। और सबसे अहम जो ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज था, वो भी ट्रैफिक के लिए बंद।